ایپیسوڈ 10۔ ان کا راستہ چاروں طرف سے مسدود ہو کے رہ گیا تھا۔ کچھ پولیس والوں نے اپنے اسلحے سمیت مورچے سنبھال لیے تھے اور کچھ جیپ کی آڑ میں رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ جس شخص کی پنڈلی پر گولی لگی تھی وہ سڑک پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کے باقی تینوں ساتھی پجیروں کے اندر سے ہی حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہم بری طرح پھنس گئے استاد، بھاگنے کی صورت میں بلا موت مارے جائیں گے، بہتر یہی ہے کہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ دوسرا بولا، لیکن اس کے لہجے میں خوف نہیں تھا۔ مردوں جیسی باتیں کرو۔ تیسرا، جسے استاد کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، شیشے سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی، رائفلیں ہمارے ہاتھوں میں بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، پھر یہاں سے فرار کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ نہیں، اگر استاد کا حکم ہے تو پھر ہم جان ہتھیلی پر رکھ کر مقابلہ کریں گے، موت سے کیا ڈرنا۔ دوسرے نے استاد کی تائید کی، بکو مت۔ استاد جھلا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ان تینوں ہی کے ہاتھ خود کا رائفلوں پر مضبوطی سے جمے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس کی جانب سے بیٹری مائک پر اعلان ہونے لگا، تم چاروں طرف سے گھیرے میں جا چکے ہو، تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اپنے ایک ساتھی کا انجام تم دیکھ چکے ہو، تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہو سکتا ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو خود کو قانون کے حوالے کر دو، اپنا اسلحہ پھینک کر گاڑی سے نیچے آ جاؤ، ورنہ ہم ایکشن شروع کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ کتے کے بچے، گرفتاری کی دعوت دے رہے ہیں۔ دوسرے نے استاد سے کہا، کیا خیال ہے نیچے اتر کر رائفل کا راگنا الاپنا شروع کر دیں؟ مرنے سے پہلے دو چار کو تو ضرور ٹھکانے لگا دیں گے۔ کیا فیصلہ کیا استاد؟ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ پہلے نے بے چینی سے کہا، ہاں یہ تو ہے، ان کی فائرنگ شیشوں کو چکنا چور کر کے ہمیں بھی مار سکتی ہے، ایسی صورت میں ہم چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔ دوسرا بولا۔ اسی وقت پولیس کی جانب سے مائک پر دوسرا اعلان کیا گیا، ہم صرف 5 تک گنیں گے، اس کے بعد ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ 1 2۔ استاد رائفل پر ہاتھ جمائے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ 3 4۔ جلدی کرو استاد، وہ کارروائی کرنے والے ہیں۔ ہمیں خود کو پولیس کے حوالے کرنا ہوگا، لیکن تم میں سے کوئی اپنی زبان نہیں کھولے گا، تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، تم نے محض روپے کی لالچ میں میرے کہنے پر عمل کیا تھا۔ ہم سمجھ رہے استاد، اب صرف 30 سیکنڈ اور باقی رہ گئے ہیں۔ پولیس نے اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی پجیروں کا پچھلا دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے استاد نیچے کودا اور سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ رائفل بدستور اس کے ہاتھ میں تھی۔ استاد کی دیکھا دیکھی باقی دونوں بھی رائفلیں تھامے باہر آ گئے۔ ہتھیار پھینک دو اور 6 قدم آگے آ جاؤ۔ ہمیں کس جرم کی پاداش میں گھیرا گیا ہے؟ استاد نے دبنگ آواز میں پوچھا۔ تم پر قتل کا الزام ہے۔ قتل؟ قتل کرنا تو ہمارا پیشہ ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا جرم نہیں کہلاتا۔ بیکار کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم اس وقت بیک وقت کئی سمتوں سے ہمارے نشانے پر ہو۔ ہماری طرف سے فائرنگ کا آرڈر ملتے ہی پولیس کے جوان تمہارے جسم چھلنی کر دیں گے۔ کیا خیال ہے استاد، شروع کر دیں دیپک راگ؟ دوسرے نے بے جگری سے پوچھا۔ اس کی آواز مدھم مگر ٹھوس تھی۔ گاڑی سے باہر نکل کے آنے کے بعد مقابلہ کرنا اب موت کے مترادف ہوگا۔ پہلے والے نے سپاٹ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ استاد نے دانت پیس کر کہا، پھر رائفل پھینک کر 6 قدم آگے بڑھ گیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ اس کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پھر 1 منٹ بعد ہی پولیس کے 6 جوان ان جیپ کے پیچھے سے نکل کر آگے بڑھے۔ ان کی قیادت خود انسپکٹر زیدی کرا تھا۔ قاتلوں کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں کی گئی۔ ان تینوں نے بغیر کسی جوابی کارروائی کے ہتھ کڑی پہن لی۔ چوتھے ساتھی کو 2 پولیس والوں نے ہاتھ تھام کر سہارا دیا، لیکن اس سے پیشتر باقی تینوں کی اچھی طرح تلاشی لی گئی۔ اس کے پاس سے ایک ٹی برآمد ہوا جسے پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پھر 10 منٹ بعد ہی ان کا قافلہ کلفٹن تھانے کی طرف روانہ ہوا، جہاں ایس پی رحمان پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ زیدی نے واکی ٹاکی کے ذریعوں سے تمام کارروائی سے آگاہ کر دیا تھا۔ گڈ، مجھے یقین تھا کہ تمہاری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ رحمان نے زیدی کو تحسین آمیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کی ہدایت پر ہوا جناب، بس اتفاقی سمجھیے جو ہمارے جال میں پھنس گئے۔ کش تو خون زیادہ تو نہیں ہوا؟ کل 3 آدمی مارے گئے، ایک زمان احمد اور باقی 2 اس کے کارندے۔ ٹھیک ہے، انہیں ایک ایک کر کے لاؤ۔ پھر رحمان کے حکم پر سب سے پہلے سرغنہ کو پیش کیا گیا۔ کچھ دیر تک ایس پی رحمان اور سرغنہ ایک دوسرے کو نظروں میں تولتے رہے۔ پھر رحمان صاحب کی آواز سکوت کا سینہ چیرتی ہوئی ابھری، تمہارا نام؟ مانجھا۔ پورا نام؟ صرف مانجھا۔ تمہاری فہرست میں میرا یہی نام درج ہے، اور نام کے ساتھ مانجھے کے کارنامے بھی ضرور لکھے ہوں گے۔ اب تک میں زمان احمد کو ملا کر یہی کوئی 12-13 قتل کر چکا ہوں۔ تم چاہو تو اسے میرا پیشہ بھی سمجھ سکتے ہو، یا پھر ادبی زبان میں سے میری رائفل کی پیاس سے بھی منسوب کر سکتے ہو۔ پڑھے لکھے لگتے ہو؟ ہاں، یہی کو 14 جماعتیں پاس کی تھیں۔ ملازمت کے لیے دھکے کھاتا رہا، ہر طرف سے نو ویکینسی کا جواب پانے کے بعد میں نے رائفل کو جینے کا سہارا بنا لیا۔ اب زندگی بڑے ٹھاٹ سے گزرتی ہے اور روب داب الگ ہے۔ تمہارے آدمیوں نے بھی مجھ سے گرفتاری پیش کرنے کی درخواست کی تھی، جسے میں نے رد نہیں کیا۔ تم نے صرف قتل و غارت گری کا ہی پیشہ کیوں اختیار کیا؟ اس طرح نہیں ایس پی رحمان،
پہلے تمہیں 4 دن تک فاقہ کرنا پڑے گا۔ اس دوران پیٹ کا ایندھن بھرنے کی خاطر کسی کچرے دان سے لوگوں کا پھینکا جانے والا باسی اور سڑا ہوا کھانا کھانا پڑے گا۔ اس کے بعد تم مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو، تم نے زمان احمد اور اس کے ساتھیوں کو کیوں قتل کیا؟ رحمان نے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ انسپیکٹر زیدی خاموش بیٹھا تھا۔ صرف دولت کی خاطر، ورنہ مرنے والے سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اور تم ایک بات کی تصحیح کر لو، صرف زمان احمد کو میں نے زندگی کی قید سے آزاد کیا تھا، باقی 2 آدمی میرے آدمیوں نے شکار کیے تھے۔ تم چاروں میں سرغنہ کون ہے؟ مانجھے کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس کو قتل کرنے کی خاطر کتنی رقم ملی تھی؟ ملی نہیں تھی، ملنے والی تھی۔ میں پہلے کام اور بعد میں دام لینے کا عادی ہوں۔ اپنا اپنا اصول ہوتا ہے مسٹر رحمان۔ ویسے پورے مشن کے لیے ہمیں 2.5 لاکھ روپے کی آفر تھی، جس میں سے بحیثیت سرغنہ کے 1 لاکھ میرا معاوضہ ہوتا اور 50 ہزار میں اپنے ساتھیوں میں مساوی طور پہ تقسیم کر دیتا۔ ایمانداری میرا پہلا اصول ہے، اسی لیے میرے تمام ساتھی میرے حکم پر اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ مجھے تمہاری دلیری اور اصول پسندی اچھی لگی۔ ویسے کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ اس قتل پر تمہیں کس نے اور کس مقصد کے لیے خریدا تھا؟ تم نے بیک وقت 3 سوالات پوچھے ہیں۔ اول تو یہ کہ مجھے کس نے خریدا تھا، تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مانجھا بکنے والی چیز نہیں، وہ طے شدہ رقم پر کام کرتا ہے۔ کوئی مرد کا بچہ میری مرضی کے خلاف مجھے ایک چیوٹی مارنے پر بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ رہا قتل کا مقصد، تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ زمان اور اس کے ساتھیوں کا کیا قصور تھا جس کی سزا انہیں موت کی صورت میں بھگتنا پڑی۔ اب آخری سوال، مجھے اس مشن پر کام کرنے کو کس نے کہا؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہر معاملے میں رازداری نبھانا میرا فرض ہے، اور اس اصول پر میں ہمیشہ بڑی جوان مردی اور سختی سے عمل کرنے کا عادی ہوں۔ تو گویا تم اس شخص کا نام نہیں بتاؤ گے؟ ناممکن۔ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے خلاف قتل کے تمام ثبوت اور عینی گواہ موجود ہیں، تمہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ عینی شہادتوں اور ثبوت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے ایس پی صاحب جہاں قتل کرنے والا اپنے جرم سے منحرف ہو جاتا ہے، لیکن میں تو خود تمہارے سامنے زمان احمد کو قتل کرنے کا اقرار کر چکا ہوں۔ رہا پھانسی کا سوال، تو کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ کبھی پہلے بھی کال کوٹری میں زندگی گزارنے کا تجربہ ہوا تمہیں؟ رحمان صاحب کے لب و لہجے میں سختی آتی جا رہی تھی۔ متعدد بار پہلے بھی تمہارے ملک کی مختلف جیلوں میں تھوڑا بہت وقت گزارنے کا تجربہ ہو چکا ہے مجھے، لیکن افسوس ہے کہ جیل خانوں کے سلسلے میں ابھی تک ہمارے ملک نے وہ ترقی نہیں کی جو دوسرے ممالک نے کی ہے۔ یہاں کا ماحول اور نظام نہ صرف یہ کہ انتہائی ناقص ہے بلکہ ان ہائیجینک بھی ہے، جس کا شکار زیادہ تر وہ بے گناہ افراد ہوتے ہیں جنہیں محض کاغذات کی خانہ پوری اور شبہ کے طور پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ مگر شاید تم ایک بات بھول رہے ہو۔ رحمان گرج اٹھا۔ ہم مجرموں کی زبان کھلوانے کے سلسلے میں بھی دوسرے ممالک سے ذرا مختلف ہی واقع ہوئے ہیں۔ یہ تجربہ بچوں اور ناتجربے کار لوگوں کے لیے ضرور مؤثر ہوتا ہوگا، لیکن مانجھا کے سلسلے میں اس میدان میں بھی تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ مانجھا مر تو سکتا ہے، بڑی سے بڑی اذیت بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن تم اس کی زبان نہیں کھلوا سکو گے۔ تو گویا تم شرافت سے نہیں مانو گے؟ تم پھر اپنی ناتجربے کاری اور کچے پن کا ثبوت دے رہے ہو۔ پیشہ ور اور قاتل آخری سانسوں تک اپنی زبان نہیں کھولتے۔ اس کا تجربہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ پھر رحمان صاحب کے حکم پر باقی 3 افراد کو بھی باری باری پیش کیا گیا۔ 2 کا بیان وہی تھا جو مانجھے کا تھا، البتہ تیسرے نے اتنا ضرور بتایا تھا کہ اسے مانجھا نے 50,000 روپے کی اجرت پر حاصل کیا تھا، اور وہ کسی بڑے صاحب کا حوالہ بار بار دے رہا تھا۔ کیا اس نے بڑے صاحب کا کوئی نام بھی لیا تھا؟ نہیں، صرف بڑے صاحب کا لفظ استعمال کیا تھا۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو۔ اگر تم ہمیں سب کچھ صاف صاف بتا دو تو ہم تمہیں سلطانی گواہ بنا کر قانون سے تمہارے حق میں نرمی کروا سکتے ہیں۔ میں جو کچھ بتا چکا ہوں جناب، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا۔ پھر ایس پی رحمان کے اشارے پر 2 مسلح گارڈز اسے بھی باہر لے گئے۔ تمہارا یہ خیال درست ہی تھا کہ اب براہ راست بدلہ لیا جائے گا؟ میرا ذاتی خیال اب بھی یہی ہے سر کہ بڑے صاحب کا مطلب خان صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی دلیل؟ زمان احمد جس رفاعی ادارے سے متعلق تھا اس کے خلاف خان صاحب اکثر بڑی سخت تنقید کر چکے ہیں۔ ان کی زبان بند کروانے کی خاطر پہلے خان سپر اسٹور اور پھر خان آڈیٹوریم کو نشانہ بنایا گیا، اور اب جوابی کارروائی کے طور پر اسی رفاعی ادارے کے 3 کارندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ میں تمہارے شبے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن خان صاحب زمان احمد اور اس کے ساتھیوں کی موت کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ایسے موقعوں پر اگر 2 فریقوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسا دیا جائے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ آئی تھنک سر کہ آپ کا رفاعی ادارے کے سربراہ سے ملنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ خیال ہے تمہارا؟ وہ شخص انتہائی سخت اصولوں کا مالک ہے، اور ہر محاذ پر کسی سخت چٹان کی طرح جمے رہنا اس کی عادت ہے۔ وہ زمان احمد اور اس کے باقی ساتھیوں کے سلسلے میں کوئی انتقامی کارروائی تو کر سکتا ہے، لیکن دھماکوں کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح تو وہ قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے نا۔ پھر آپ کا کیا مشورہ ہے سر؟
ہمیں اب تمام مشکوک افراد پر اور ان دونوں بڑوں کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھنی ہوگی۔ قبل از وقت کسی معاملے کو ہوا دینے کی صورت میں کوئی ایک یا پھر دونوں پارٹیاں محتاط ہو سکتی ہیں، جس سے ہمارے لیے مزید دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں لوگوں اور اخبار والوں کو بھی یہی تاثر دینا ہے کہ مانجھا اور اس کے ساتھیوں نے محض رقم لوٹنے کی خاطر رفاہی ادارے پر حملہ کیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں سر کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں آج ہی آپ کے اور اپنے اعتماد کے آدمیوں کو الرٹ کے دیتا ہوں۔ زیدی نے اٹھتے ہوئے کہا، مانجھا اور اس کے ساتھیوں کے سلسلے میں تمہیں احتیاط سے کام لینا ہے، وہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ کہیں فوٹوگرافر مارٹن کی طرح وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائیں۔ آپ مطمئن رہیں جناب، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ زیدی نے سلوٹ کیا اور باہر چلا گیا۔ ایس پی رحمان کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر چھت کو گھورنے لگا۔ انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ اس وقت ڈاک آنے کا ٹائم نہیں تھا، لیکن ملازم نے ایک نیلے رنگ کا لفافہ لا کر اس کے سامنے رکھا تو شمائلہ کی تمام تر توجہ اس لفافے پر مرکوز ہو گئی، جس پر اس کا نام ضرور ٹائپ تھا، لیکن اس پر ڈاک ٹکٹ وغیرہ قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ البتہ لفافے کے اوپر ایک جانب بھنورے کی شکل ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کب آیا؟ میں سبزی لے کر واپس آ رہا تھا، لیٹر بس پر نظر گئی تو یہ لفافہ موجود تھا۔ اس پر اسٹیمپ وغیرہ نہیں ہے، اس لیے شاید کو دستی ڈال گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ شمائلہ نے ملازم کے جانے کے بعد لفافے کے اوپر سے ٹٹولا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے گرین پارک والا حادثہ یاد آ گیا، جہاں سے ایک بوڑھے فقیر نے اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا تھا۔ گرین پارک سے اسے اسی کے شوہر کی ہٹ میں لے جایا گیا تھا، جہاں 3 ہٹے کٹے نقاب پوش اور ایک فوٹوگرافر موجود تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ حالات کو سمجھ کر فرار کا کوئی راستہ اختیار کرتی، پشت سے کسی نے کلوروفارم سے تر رومال اس کی ناک پر رکھ کر زور سے دبا دیا تھا۔ ایک لمحے کو وہ شکاری کے جال میں پھنسے ہوئے پرندے کی مانند پھڑ پڑائی، اور پھر اس کا ذہن گھپ اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ ہوش میں آنے پر اس نے ہٹ میں خود کو تنہا پایا تھا۔ اس کی کیفیت کچھ عجیب سی بے ترتیب تھی۔ ہٹ سے گھر تک وہ تنہا واپس لوٹی تھی، اور راستے بھر اس کے ذہن میں فلم کلیکٹر کا وہ سین گھومتا رہا تھا، جس میں فلم کے ہیرو نے اپنی محبوبہ کو اغوا کرنے کے لیے بالکل ایسے طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ ولیم ویلر کے ناول سے ماخوذ وہ فلم اس نے 3 بار دیکھی تھی۔ اسے ایک ایک منظر یاد تھا۔ فلم میں ہیرو نے اپنی محبوبہ کو ایک زمین دوز کمرے میں قید کیا تھا، جہاں اس کے آرام، آسائش اور شوق کی تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن اس نے اپنی محبوبہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ایک بار تو فلم کی ہیروئن نے تنگ آ کر اس کے گال پر بھرپور تھپڑ رسید کیا تھا، لیکن ہیرو نے پھر بھی کوئی جوابی کارروائی نہ کی۔ حسرت بھری نگاہوں سے اپنی محبوبہ کو دیکھتا کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بس فلم کا یہی حصہ شمائلہ کی اپنی کہانی سے مختلف تھا۔ گھر پہنچ کر وہ بڑی دیر تک گرم پانی کا شاور کھولے اس کے نیچے آنکھیں بند کے بیٹھی رہی۔ تب کہیں جا کر اس کے ذہن کو قدرے سکون میسر آیا تھا۔ شمائلہ کو اس بات کا یقین تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا ہوگا، اور پھر 3 روز تک کسی نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش بھی نہ کی، اور اب وہ لفافہ اسے موصول ہوا تھا، وہ نیلا لفافہ۔ اس نے دھڑکتے دل سے لفافہ کھولا، پھر اس میں سے جو تصویریں برآمد ہوئیں انہیں دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اسے بلیک میل کرنے کی خاطر تمام تر مواد اس میں موجود تھا۔ تصویر کے پس منظر میں اس کے شوہر کے ہٹ کی بے شمار چیزیں اور کمرے کی سیٹنگ بہت واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس خیال سے کہ کوئی ان تصویروں کو دیکھ نہ لے، وہ تیزی سے اٹھی اور اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات خلط ملط ہو رہے تھے۔ آخر وہ لوگ اس سے کیا چاہتے تھے؟ اسے کیوں اغوا کیا گیا تھا؟ اور پھر اسے اسی ہٹ میں کیوں لے جایا گیا جو اس کے شوہر کی ملکیت تھی؟ کیا مجرم اس بہانے اس کے شوہر کو اس بات کا یقین دلانا چاہتے تھے کہ وہ بذات خود کسی کو وہاں رنگرلیاں منانے کی خاطر لے گئی تھی؟ ان لوگوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ دولت حاصل کرنے کی خاطر؟ صرف تصویروں کی بنیاد پر بلیک میلنگ؟ یا پھر وہ اس سے کچھ اور بھی چاہتے تھے؟ ان کا ایڈگر کی ذات سے کیا تعلق تھا؟ کیا ان لوگوں نے اسے پھنسانے کی خاطر ایڈگر کو چارے کے طور پر استعمال کیا تھا؟ اور اگر وہ تصویریں اس کے شوہر کے ہاتھ لگ گئیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ فون کی گھنٹی کی مسلسل آواز نے اس کے خیالات کو منتشر کر دیا اور وہ یکدم ہوش میں آ گئی۔ اس نے فون کو زندگی میں پہلی مرتبہ بڑی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا، لیکن اپنی جگہ سے جنبش نہ کی۔ 6-7 مرتبہ بیل ہونے کے بعد دوسری طرف سے غالباً رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نفرت بھری نگاہوں سے ان دونوں تصویروں کو دیکھا جو نیلے لفافے سے برآمد ہوئی تھیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے باتھ روم میں جا کر تصویروں کو واش بیسن میں جلا کے خاک بنا دیا اور ان کی راکھ پانی سے پوری طرح بہا دینے کے بعد ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ لیکن اس کا یہ سکون بیڈ روم میں آتے ہی دوبارہ برباد ہو گیا۔ فون کی گھنٹی کی آوازیں کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے اعصاب پر لگنے لگی۔ وہ سہمی سہمی فون کے قریب آئی اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے دبی آواز میں کہا۔ بری بات ہے بیبی، اگر تم ابھی سے اس قدر کمزور پڑ گئی تو بعد میں پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کس طرح کرو گی؟ ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ کون ہو تم؟ تم چاہو تو مجھے صرف
نیلے لفافے کے حوالے سے جان سکتی ہو یا پھر بھنورے کے نام سے بھی مخاطب کر سکتی ہو؟ فون کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آئی تھنک صرف 2 تصویریں دیکھ کر تمہاری تسلی نہیں ہوئی. تم چاہو تو ہم پوری البم بھی بھیج سکتے ہیں، اور وہ مووی بھی، جسے دیکھ کر تم یقیناً خود کو کسی سپر اسٹار سے کم محسوس نہیں کرو گی. بے ہوشی کے عالم میں اتنی چابک دستی سے ہوش مندوں کا جو کردار تم نے ادا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. کیوں؟ کیا تم اسے دیکھنا پسند کرو گی؟ شمائلہ نے کوئی جواب نہ دیا. تم نے کوئی جواب نہیں دیا بیبی؟ کیا بہت زیادہ خفا ہو؟ ان بیہودہ حرکتوں سے تم لوگوں کا مقصد کیا ہے آخر؟ صرف اتنا کہ تم ہمارے مطالبات پر نہ صرف ٹھنڈے دل سے غور کرو بلکہ بغیر کسی ہل حجت اور مجبوری کا اظہار کیے ان پر عمل بھی کرتی رہو. ورنہ ان تصویروں کی ایک ماسٹر کاپی ہم بطور تحفہ میجر عاطف کو بھی روانہ کریں گے، اور اس کے بعد تمہارے مستقبل کے علاوہ خود تمہارا کیا حشر ہوگا اس کا تم اندازہ لگا سکتی ہو. تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کسی ہارے ہوئے قلاش جواری کے انداز میں بولی. ہمیں کچھ ضروری فائلوں کی مائکرو کاپیاں چاہیے. کیا مطلب؟ مطلب تم سمجھ رہی ہو. ہم تمہیں بہت جلد ایک اسپائی کیمرہ فراہم کریں گے جو مائکرو فلم تیار کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا. اس کے بعد تمہیں ہمارے لیے مطلوبہ فائلوں کی فلم تیار کرنی ہوگی. ان فائلوں کی نوعیت کیا ہوگی یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن میجر خاص فائلوں کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہے. ہمیں معلوم ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ رات کے کھانے سے پہلے تمہارے خوبصورت ہاتھوں کا بنا ہوا جام ضرور پیتا ہے. ہم تمہیں ایک ایسا سفوف بھی فراہم کر دیں گے جس کو جام میں ملا دینے کے بعد تمہارا شوہر ایسی بے ہوشی کی نیند سوئے گا کہ صبح تک اسے کسی بات یا فائل کا ہوش نہیں ہوگا. اس دوران تم اپنا کام نہایت آسانی سے کر سکو گی. کیا تم ملک کے دفاعی راز کی فلم بنوانا چاہتے ہو؟ ان تفصیلات میں مت جاؤ بیبی. ہم کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ میجر کون سی فائلیں لے کر گھر آتا. تمہیں صرف ہماری مطلوبہ فائلز کی مائکرو فلم تیار کرنی ہے جس کے عوض نہ صرف ہم اپنی زبان بند رکھیں گے بلکہ تم ایک معقول معاوضہ بھی ادا کرتے رہیں گے. اور مجھے ڈیوٹی کب تک انجام دینا ہی ہوگی؟ جب تک ہم چاہیں گے. اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ تم میرے سلسلے میں اپنی ناپاک زبان بند ہی رکھو گے؟ اس بار شمائلہ کے لہجے میں تلخی شامل تھی. تمہیں صرف ہماری زبان پر بھروسہ کرنا ہوگا. فلم تم تک پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اتنی جلدی بھی کیا؟ اس کا بندوبست ہم تمہاری کامیابی کے بعد کر دیں گے. ٹھیک ہے. شمائلہ نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی، پھر ریسیور رکھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی. اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی خطرناک ملک دشمن گروہ کے ہتھے چڑھ گئی ہے. وہ بڑی دیر تک آئندہ پیش آنے والے حالات پر غور کرتی رہی. پھر ایک خیال بڑی صورت سے اس کے ذہن میں بجلی بن کر گوندا. میجر عاطف اس کی کسی بات سے کبھی انکار نہیں کرتا تھا. اگر وہ کسی بہانے اسے دفتر کی اہم فائلیں گھر لانے سے روک دے تو اس کے سر سے ایک بلا تو بہرحال ٹل سکتی ہے. اس خیال کے آنے کے بعد اس نے سکون کا گہرا سانس لیا اور پھر نہانے کے ارادے سے باتھ روم چلی گئی. میڈم برلاس اس وقت سلیپنگ سوٹ پہن کر بستر پر سونے کے ارادے سے لیٹی تھی کہ اس کی دستی گھڑی پر جھینگر کی مدھم ٹرٹراہٹ کا سگنل سنائی دیا. اس نے جلدی سے گھڑی کی چابی کو کھینچا جو 1 فٹ تک بڑے آرام سے کھنچتی چلی گئی. ہیلو میڈم برلاس. اس نے گھڑی کو منہ کے قریب کر کے آہستہ سے کہا. کیا تمہیں حالات کا علم ہے؟ دوسری طرف سے ایک باریک آواز سنائی دی. ہاں، غالباً خان کے آدمیوں نے تمہارے 3 بندے مار دیے ہیں. میڈم برلاس نے دستی گھڑی پر جو اب وائرلیس سیٹ کے طور پر کام کر رہی تھی لاپرواہی سے کہا. اور تم کو میرے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ تم غالباً بھول رہی ہو کہ میں کون ہوں اور تمہارے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہوں. نقصان کی تو پرواہ میں نے کبھی نہیں کی. البتہ جس دن مجھے یہ معلوم ہوگا کہ تم کون ہو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ضرور ثابت ہوگا. تمہارے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کی یہی خواہش ہے، لیکن شاید ان کی حسرت کبھی پوری نہ ہو سکے. میں ادھورا کام کرنے کا عادی نہیں ہوں. جن لوگوں کو ایک بار اپنے مقصد کے لیے چن لیتا ہوں ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں، لیکن وہ مجھے شناخت نہیں کر سکتے. لیکن میرے سلسلے میں تمہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا. بے فکر رہو، میں جنگلی بلیوں کو بھی قابو کرنے کا گر جانتا ہوں. اپنی ہی مثال لے لو. ایک دنیا تمہارے حکم پر مر مٹنے کو تیار رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود تم میرا ہر مطالبہ پورا کرنے پر تیار ہو. جس دن تم نے میرے اشارے پر ناچنے سے انکار کیا وہ تمہاری شہرت اور عزت کا آخری دن ہوگا. اتنی رات کا کال کرنے کا مقصد بیان کرو. تمہیں اس وقت خان کے کم از کم 2 آدمیوں اور ایک ٹھکانے کو تباہ کرنے کا فرض انجام دینا ہے. اسی وقت؟ کیا تمہیں پتہ نہیں اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ رات کی سیاہی ہمیشہ گناہوں کو جنم دیتی ہے اور گناہ کرنے کے لیے رات کا وقت ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے. تم بذات خود بھی اکثر کیا ایسے ہی وقت میں شکار کے لیے نہیں گئی ہو؟ او یو شٹ اپ. میری مرضی کے بغیر آج تک کسی نے میرے قریب پھٹکنے کی کوشش نہیں کی. کچھ باتیں تمہاری مرضی کے خلاف بھی ہوئی ہیں. مثلاً میری مثال ہی لے لو.
میرے ہاتھوں میں تم کسی کٹ پتلی سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن آج تک تم مجھ سے نا واقف ہو۔ جس دن واقف ہو گئی نا، وہ دن تمہاری زندگی کا، یہ تم پہلے بھی کہہ چکی ہو۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے تمہیں میرے حکم کے بموجب خان کے 2 آدمیوں اور کسی ایک ٹھکانے کو تباہ کرنا ہے۔ میں محبت اور جنگ میں ادھار کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ حساب کو جتنی جلدی چکتا کر دیا جائے، ذہن کا بوجھ بھی اتنی جلد ہلکا ہو جاتا ہے۔ تم نے 2 آدمیوں اور کسی ایک ٹھکانے کی وضاحت نہیں کی۔ وہ میں تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ تم اس کام میں خود حصہ لینا ہوگا۔ البتہ اپنی تنہائی دور کرنے کی خاطر تم رحمت علی کو ساتھ رکھ سکتی ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت دنوں سے اس کے ساتھ چوہے بلی والا کھیل کھیل رہی ہو۔ تم شاید اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ اس کے باوجود ہوش مندی کی باتیں کر رہا ہوں۔ بہرحال مجھے صرف آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گرنا تمہارے اختیار پر چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ میڈم برلاس کو مجبوراً اٹھ کر دوبارہ لباس تبدیل کرنا پڑا۔ وہ پوری شدت سے تل ملا رہی تھی، لیکن اس نامعلوم مکڑے کا حکم تو اسے بہرحال ماننا تھا، جس کے خوبصورت جال میں وہ نہ جانے کب سے اور کہاں پھنسی تھی۔ بعد میں اسے اس بات کے ثبوت بھی مل گئے تھے۔ اپنی ساکھ برقرار رکھنے کی خاطر اس نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ اسے ناراض نہ کیا جائے۔ پوری طرح میک اپ کرنے اور ڈریس اپ ہونے کے بعد اس نے رحمت علی کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے رحمت علی نے کال ریسیو کی۔ میڈم برلاس ہے، 15 منٹ کے اندر اندر میری کوٹھی پر پہنچو، بہت ضروری کام ہے، اٹس ویری ارجنٹ۔ بہتر ہے، رحمت نے اونگتی آواز میں کہا، لیکن اس نے میڈم برلاس کی کوٹھی تک پہنچنے میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے۔ وہ موصول ہونے والے اہم پیغام کے تحت پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا۔ میڈم باہر لان میں ٹہلتی ہوئی ملی اسے۔ رحمت نے اس کے حکم پر گاڑی وہیں چھوڑی اور میڈم برلاس کے ساتھ دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن یہ گاڑی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمیں اتنی رات کا کہاں چلنا ہے؟ رحمت نے کچھ ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ جہنم میں، میڈم نے جھلا کر کہا، پھر رحمت کو پیار بھری نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، کیا تمہیں میرے ساتھ جہنم تک جانا منظور نہیں ہے؟ میرا مطلب کچھ اور تھا۔ میں دراصل اس کام کی نوعیت معلوم کرنا چاہتا تھا جس کے تحت آپ کو اتنی رات گئے اس خادم کی ضرورت پیش آئی۔ پریشان مت ہو، تمہیں جلدی اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ گاڑی پوری رفتار سے فراٹے بھرتی رہی۔ اس کا رخ ماری پور کی جانب تھا۔ پھر وہ ہاکس پہ پہنچ کر ایک ویران مقام پر روک دی گئی۔ میرے ساتھ آؤ، لیکن خبردار اس وقت کسی حماقت کا ثبوت نہ دینا۔ اوکے۔ رحمت علی نے تھوک نگل کر سر ہلایا۔ اسے میڈم کے ارادے نیک نظر نہیں آ رہے تھے، اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ کچھ دور تک دونوں ساحل کے قریب بنی ہوئی ہٹس کے قریب قریب ریت پر قدم اٹھاتے رہے۔ تاریکی میں اس وقت سمندری لہروں کا شور فضا میں ایسا ارتعاش پیدا کرا تھا جیسے ہزاروں آسمانی بلاؤں نے زمین پر یلغار کر دی ہوں۔ پھر وہ ایک ایسی ہٹ کے قریب پہنچ کر رک گئے جس کے برآمدے میں ایک باوردی مسلح گارڈ ٹہل رہا تھا۔ کون ہو تم؟ تمیز سے بات کرو، کیا یہ خان صاحب کی ہٹ نہیں ہے؟ میڈم نے روبدار لہجے میں کہا۔ یہی ہے محترمہ، لیکن آپ لوگ؟ ہم خان صاحب کے خاص مہمان ہیں، کچھ دیر یہاں آرام کریں گے۔ میڈم کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے خاتون، لیکن کیا آپ مجھے ہٹ میں قیام کا اجازت نامہ دکھا سکتی ہیں؟ کیا اجازت نامہ ضروری ہے؟ رحمت نے ناگواری سے پوچھا۔ یس سر، ہمیں آرڈر ہے کہ اجازت نامے کے بغیر کسی کو اندر آنے کی پرمیشن نہ دی جائے۔ کیا اندر کوئی موجود ہے؟ یس میڈم، اندر دوسری ڈیوٹی گارڈ موجود ہے، گل خان۔ اس کی ڈیوٹی رات 2 سے شروع ہوتی ہے۔ گل خان؟ میڈم نے یکلخت اپنے پروگرام کو ذہن میں ترتیب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، گل خان ہمیں جانتا ہے، اسے جگاؤ۔ وہ اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ ہم پہلے بھی یہاں بغیر کسی تحریری اجازت نامے کے آتے جاتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں گل خان کو جگا کر پوچھ لیتا ہوں۔ پھر جیسے ڈیوٹی گارڈ اندر داخل ہوا، میڈم نے رحمت علی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس سائلنسر لگا ہوا کا اسلحہ موجود ہے؟ یس میڈم، لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تمہیں اپنے خاموش کھلونے سے ان دونوں گارڈز کو ٹھکانے لگانا ہے، لیکن احتیاط شرط ہے، انہیں رائفل استعمال کرنے کا موقع نہ ملنے پائے۔ پھر اس سے قبل کے رحمت علی کو جواب دیتا میڈم نے قدم ہٹ کے اندر کی جانب بڑھا دیے۔ رحمت کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس سوائے حکم کی تکمیل کرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا پستول نکال لیا۔ دونوں ہی دبے قدموں ہٹ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر اس سے پیشتر کے گارڈ ان کے قدموں کے ہارٹ سن کر چونکتا۔ ایک مدھم سی ٹچ کی آواز بلند ہوئی اور اس کی پیشانی لہو لہان ہو گئی۔ وہ کسی کٹے ہوئے تناور درخت کی طرح اپنے دوسرے ساتھی پر جا گرا۔ دوسرا گارڈ اس اچانک افتاد سے ہڑبڑا کر اٹھا، لیکن اسی لمحے رحمت علی کی انگلی کا دباؤ دوسری بار ٹریگر پر پڑا اور دوسرا محافظ بھی کراتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ اب انہیں گھسیٹتے ہوئے ہٹ سے باہر لے چلو، میڈم نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر ایک گارڈ کی ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب لے آئی۔ رحمت کو بھی اس کی پیروی کرنا پڑی۔ دونوں محافظوں کو ہٹ سے تقریباً
20 फुट दूर ले जाकर गीली रेत पर चित्र लटा दिया गया। मैडम ने बड़ी फुर्ती से अपने बैग से 2 अदद नीले लिफाफे निकाल कर उन दोनों की जेबों में ठूंसे और फिर तेजी से दोबारा हट के अंदर चली गई। रहमत का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो हालात के भंवर में फंसे हुए किसी तिनके की तरह बेबस था। मैडम ने हट से बाहर निकलने में भी हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया। फिर वो गाड़ी की जानिब तेज तेज कदम उठाने लगी। उन दोनों को क्या कसूर था? रहमत ने दबी जुबान में पूछा। जो कुछ हुआ उसे भूल जा। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने तुमसे कहा था ना कि बिजनेस में अक्सर नफ़े के बजाय नुकसान को भी फेस करना पड़ता है। लेकिन प्लीज़, मैडम ने लपक कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। फिर उसकी गाड़ी तेज़ी से वापसी के रास्ते पर फराटे भरने लगी। खासी दूर तक उसने हेडलाइट्स भी ऑन नहीं की थी। फिर तकरीबन 2 मील दूर जाने के बाद उसने डैशबोर्ड से रिमोट कंट्रोल निकालकर उसका सुर्ख बटन दबा दिया। उसके चेहरे पर अब बड़ा सुकून नजर आ रहा था। सुर्ख बटन दबते ही खान की हट एक धमाके के साथ उड़ चुकी थी। ये सब क्या है? रहमत चुप न रह सका। मैंने वह हट उड़ा दी जो खान की मिल्कियत थी और उसके 2 मुहाफिजों को मौत की घाट उतार कर अपने उन 3 आदमियों का इंतकाम भी ले लिया जिन्हें उसके लोगों ने ठिकाने लगाया था। लेकिन खान साहब से हमारा क्या झगड़ा है? इतनी जल्दी क्या है माय डियर? आहिस्ता आहिस्ता तुम हालात से खुद ब खुद बाखबर हो जाओगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? रहमत ने गाड़ी को मैडम की रिहाइशगाह की समीप जाने के बजाय दूसरी सड़क पर मुड़ते देखकर पूछा। आज रात तुम्हारे साथ बोटिंग करके अपनी कामयाबी का जश्न मनाऊंगी। मैडम का लहजा मायने खेज था। मोटर बोट मेरी पर्सनल है, जिसे तुम एक छोटा मोटा चलता फिरता मकान भी कह सकते हो, जिसमें दुनिया की तमाम आसाइशें मौजूद हैं। रात के सन्नाटे में मोटर बोट के कैबिन में किसी हसीन साथी के साथ समंदर की लहरों पर हिचकोले खाने का आज तुम पहली बार तजुर्बा करोगे। आज हमारी दोस्ती की बुनियादें मुस्तहकम हो जाएंगी। मैडम की आंखों से खुमार छलक रहा था। रहमत को कुछ यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो समंदर की लहरों पर हिचकोले खाने के बजाय किसी गहरे समंदर की बेकरार वसअतों में डूबता चला जा रहा और दूसरी जानिब मैडम के चेहरे पर शैतानियत रक्स कर रही थी। सैलाब का पानी एक बार अपनी आखिरी हदूद से तजावुज़ कर जाए तो उसे उतरने में वक्त लगता है, लेकिन जब उसका जोर थमता है तो हज़ारों आबाद मकान बर्बाद हो चुके होते हैं। जाने कितनी मांगें उजड़ चुकी होती हैं, कितनी गोदें खाली हो जाती हैं, कितने वालिदैन अपने जिगरगोशों की मोहब्बत से महरूम हो चुके होते हैं और कितने बच्चों के सरों से वालिदैन के साए उठ जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है। आतिश फिशा ठंडा हो तो उसके साए तले हज़ारों जिंदगियाँ और आबादियाँ परवान चढ़ती रहती हैं, लेकिन एक बार लावा फूट निकले तो हर तरफ तबाही और बर्बादी का समा तारी हो जाता है। शेर जंगल का बादशाह होता है, लेकिन इंसान दोस्त कहलाता है, बड़ा शरीफ नफ्स कहलाता है। लेकिन जब एक बार उसके मुंह को खून लग जाए तो वह आदमखोर बन जाता है, इंसान को अपना बदतरीन दुश्मन समझने लगता है, पल भर में उसे चीर फाड़ कर खा जाता है। फिर भी वो एक के बाद दूसरे की तलाश में रहता है और उसका पेट नहीं भरता। अपनी ताकत का एहसास उसे जाबिर बना देता है। कुछ यही मिसाल रहमत अली पर भी सादिक आ रही थी। वो पस्ती की जानिब से उठकर यकलक बुलंदियों को छूने लगा तो उसे अपने सामने हर शय हकीर नजर आने लगी। मैडम की सूरत में इंसानी खून उसके मुंह को लगा तो वह आदमखोर बन गया। 2 आदमियों की ज़िंदगी को पहली मरतबा मौत की घाट उतारने के बाद उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी अर्जा और हकीर होती है। किसी भी असलहे के ट्रिगर की मरहूने मिन्नत। इधर ट्रिगर दबा, उधर रूह जिस्म से परवास कर गई। और फिर सबसे बड़ा नशा दौलत का था, जिसने रहमत अली के सिलसिले में 2 आदशाह का काम किया था। मैडम ने दीगर तमाम ज़रूरत के अलावा उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये तय की थी, लेकिन पहली तारीख को जब वो कैशियर से लिफाफा लेकर गिनने बैठा तो उसमें पूरे 20,000 के नए नए करारे और महकते हुए नोट मौजूद थे। उसे एक लम्हे को उसे एहसास हुआ कि शायद कैशियर से कुछ गलती हो गई है, लेकिन कैशियर ने उसे बताया कि मैडम ने उसकी तनख्वाह में यकदम दुगने का इजाफा कर दिया है। तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो एक ही जश्न में 2 मंजिलें फलांग जाएगा, ये तो उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। शुक्रिया करने के इरादे से वो मैडम के कमरे की सिमत बढ़ा तो रास्ते में उसकी मुठभेड़ मोनिका से हो गई। आज पहली बार उसे मोनिका अच्छी लगी थी, यूँ जैसे किसी शेर के सामने कोई ताज़ा शिकार आ गया हो। वो उसे देखकर एक लम्हे को रुक गया। खैरियत, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। बूझो तो जाने किसी के दिल में क्या है, भला मैं क्या बता सकती हूँ। और फिर तुम जैसा जाहिद खुश्क, तुम्हारे बारे में कोई पेशन गोई करना मेरे बस की बात नहीं। तुमने मुझे ये खिताब क्यों दिया? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वो मुस्कुरा कर बोला, इंसान गोश्त पोस्ट के मुजस्समे को कहते हैं, और तुम पत्थर से भी ज़्यादा सख्त और ठोस हो। तुमने किस तरह अंदाज़ा लगाया?
تمہاری بیعت نہ آئی اور خشک رویے سے؟ وہ شروع کی بات تھی، نئی نئی جاب تھی، اس لیے میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ اور اب اگر تم چاہو تو مجھے گوشت پوش کا انسان سمجھ سکتی ہو۔ رحمت نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم تو عورت کو ناگن سے کم نہیں سمجھتے تھے، اور مجھے اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ شاید اس وقت میں نا تجربہ کار تھا، یا پھر اس میدان میں مجھے زیادہ تجربہ نہیں تھا، لیکن اب بات اور ہے۔ خیریت؟ اس اچانک تبدیلی کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، کوئی نیا تجربہ؟ یہی سمجھ لو۔ اب عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ برا تو نہیں بناؤ گی میرا جواب سن کر؟ میں اور تمہاری بات کا برا بناؤں؟ امپاسبل۔ پہلے میں عورت کو ناگن سمجھتا تھا، ایسی ناگن جس کا ڈسا زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اب میرا خیال ہے کہ اگر ناگن کا ڈسا بچ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی نشہ اس سے زیادہ تیز اور زود اثر نہیں ہوتا۔ اس نشے کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ کون سی خوش قسمت ناگن ہے جس نے تمہیں زہر کی لذتوں سے آشنا کرا دیا ہے؟ ناگن ہر حالت میں ناگن ہوتی ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، البتہ خوبصورت ناگنوں کا زہر زیادہ تیز نشہ کراتا ہے۔ تم مجھے کس گروپ میں شمار کرو گے؟ اس کا جواب تو نشے کی کیفیت ہی دے سکتی ہے۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کیوں نہ آج کا لنچ میرے ساتھ کرو؟ آج نہیں، پھر کبھی صحیح۔ آج مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے میڈم سے، ہو سکتا ہے دیر لگ جائے۔ آئی سی، تو گویا تم اس ٹائم میڈم کی طرف جا رہے ہو؟ ہاں، تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ میڈم اس وقت سیٹھ جواہر والا کے ساتھ اہم گفتگو میں مصروف ہیں۔ دروازے پر سرخ بلب روشن ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس وقت اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ رحمت نے مسکرا کر سرخ بلب دیکھا اور اس کے باوجود میڈم کے کمرے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ دروازے پر موجود مسلح گارڈ نے اسے روکا۔ سر، سرخ بلب کے سلسلے میں میڈم کی ہدایات بہت سخت ہیں، آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اور اگر مجھے بھی میڈم سے کوئی بہت ضروری بات ہو تو؟ آئی ایم سوری سر کہ اس کے باوجود آپ اس ٹائم میڈم سے نہیں مل سکیں گے۔ رحمت واپسی کے لیے مڑائی تھا کہ دروازے پر لگا مائک جاگ اٹھا، گارڈ، رحمت صاحب کو آنے دو۔ جواب میں گارڈ نے پہلی بار چکرا کر مائک کی طرف دیکھا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ مائک پر بہت اہم نوعیت کے احکامات ہی دیے جاتے تھے۔ آج تک سرخ بتی روشن ہونے کے سلسلے میں یہ پہلی ہدایت تھی جب کسی تیسری شخصیت کو اندر آنے کی اجازت ملی تھی، ورنہ میڈم اس معاملے میں بہت سخت گیر طبیعت کی مالک واقع ہوئی تھی۔ خیریت؟ کوئی خاص بات؟ میڈم نے رحمت سے پوچھا۔ مجھے آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے۔ رحمت نے کنکھیوں سے سیٹھ جواہر والا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے اندر آنے سے کچھ تذبذب کا شکار نظر آتا تھا۔ کوئی اہم بات؟ نہیں، میں بعد میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب آ ہی گئے ہو تو بیٹھو۔ میڈم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ سیٹھ نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے قدرے ناخوشگوار انداز میں کہا۔ اسے شاید رحمت کی موجودگی پسند نہیں آئی تھی۔ ہم اپنی بات جاری رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا خاص اور اعتماد کا آدمی ہے، پھر بھی رزق آپ کا ہے، ہمارا نہیں۔ میڈم تیزی سے بولی، آپ صرف روکڑے کی بات کریں۔ معاہدے کی رو سے آپ کو 40 لاکھ کی رقم کی ادائیگی آج 10 بجے تک کرنی تھی، اور اس وقت دوپہر کے 12:10 ہو چکے ہیں۔ میں اتنی دیر سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ رقم کا بندوبست کل صبح تک ہوگا۔ معاہدے کی صورت میں اس طرح آپ کو 15% زیادہ دینا ہوگا، سوچ لیجئے۔ اب ایسا بھی ظلم نہ کرو میڈم، آپ ہمارا پرانا کاروباری ساتھی ہے، لحاظ و مروت بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ بات ظلم یا لحاظ مروت کی نہیں، طے شدہ معاہدے کی ہے۔ کالے پیلے دھندے میں دیر سویر تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ سیٹھ جواہر والا، ہم اس وقت رقم کی بات کر رہے ہیں، دھندے کے بارے میں اس طرح کھلے عام گفتگو نہیں کریں گے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور میں کسی قسم کا رسک نہیں لیا کرتی۔ آپ صرف ادائیگی کی بات کریں، وہ تو کل صبح ہوگی، 15% کے ساتھ۔ نہیں، یہ اپنے لیے ممکن نہیں ہوگا، کوئی آپ کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ آپ جو جی چاہے سمجھ لو میڈم۔ میرا نام میڈم برلا سے سیٹھ جواہر والا، اور میں آج کا کام کر پر ٹالنے کے اصولوں کی خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتی۔ مرضی ہے آپ کی، لیکن رقم کی ادائیگی تو کل ہی ہوگی۔ لیکن تم اس وقت کسی اور سے نہیں، میڈم برلاس سے مخاطب ہو، جو بیتو کا جواب سننے کی عادی نہیں ہے۔ ارے اپنی بھی کوئی عزت ہے، اپن بھی کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے دھندا نہیں کرتا۔ آئی سی۔ میڈم کا موڈ ایک دم بگڑ گیا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، رقم کی ادائیگی کل نہیں، آج اور ابھی ہوگی، اور جب تک ادائیگی نہیں ہوگی تم میرے کمرے سے باہر نہیں جا سکو گے۔ سوچ لو میڈم، دریا میں رہ کر مگر مجھ سے دشمنی مول لینا اچھا نہیں ہوتا۔ او یو شٹ اپ۔ پیمنٹ اب ہر حال میں آج اور ابھی ہوگی، اور ایک بات کان کھول کر سن لو،
میں تم کو مگرمچھ تو کیا اپنے پالتو کتوں سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ تم بےعزتی کر رہی ہو ہماری، سیٹھ جواہر والا کی بےعزتی، جو تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ہمارے درمیان زبانی بات چیت ہوئی تھی، اپن اس سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، تم انکار نہیں، صرف 40 لاکھ کا بندوبست کرو گے۔ میڈم نے ایک فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آج اور اسی وقت، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ حالات کی نوعیت سمجھ لینے کے بعد رحمت علی کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ سیٹھ کو جواب دیتا، رحمت نے بڑی پھرتی سے اپنا پستول نکال لیا اور اس کا رخ سیٹھ کی طرف کرتے ہوئے بولا، سیٹھ، تمہیں میڈم کے حکم کی تعمیل ہر حال میں کرنی ہوگی، دوسری صورت میں مجھے تمہاری موت پر زیادہ افسوس نہیں ہوگا۔ تم کون ہو ہمارے درمیان دخل دینے والے؟ کہ میرا اپنا خاص آدمی ہے، بتایا تھا نا میں نے تمہیں۔ بھلے سے مار دو گولی، پر اتنا یاد رکھو، مجھے مارنے کے بعد تمہارے 40 لاکھ بھی میرے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے۔ اس بات کو ذہن سے نکال دو سیٹھ۔ رحمت غراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، رقم تو ہم ہر حال میں وصول کرنا جانتے ہیں، 40 لاکھ کوئی معمولی بات نہیں جو ہم آسانی سے بھول جائیں گے، ہم اس کے دگنے بھی وصول کر سکتے ہیں، تمہاری بچی اغوا کر لینے کے بعد۔ میڈم نے رحمت علی کو ٹپ دیتے ہوئے کہا، نہیں، تم میری بچی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، میں آج شام تک تمہاری رقم۔ شام کس نے دیکھی ہے سیٹھ؟ ریسیور اٹھاؤ اور اپنے آدمی کو بولو کہ وہ رقم لے کر سیدھا ادھر آ جائے، اس کے بغیر تمہاری لاش بھی کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ کرتا ہوں بابا، فون کرتا ہوں، سیٹھ نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر کسی کو مطلوبہ رقم لے کر فوری طور پر میڈم کے آفس پہنچنے کی ہدایت کرنے لگا۔ گڈ، اب تم آ گئے نا راہ راست پر۔ مجھے معلوم ہے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑتا ہے۔ روکڑا تو تمہیں مل جائے گا میڈم، پر اب ہمارے درمیان کوئی دھندا مندہ نہیں ہوگا۔ تم پھر معاہدے کی خلاف ورزی کرے ہو، ہمارے درمیان 1 سال کی بات ہوئی تھی اور ابھی چند ماہ گزرے ہیں۔ سب کچھ زبانی ہوا تھا، زبانی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، رحمت نے بے رحم لہجے میں کہا، 1 سال تک پابندی تمہارے اوپر اخلاقی طور پر فرض ہے۔ اگر تم نے معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی تو تم بھی خود کو ختم سمجھنا۔ ارے بابا، کوئی زبردستی ہے کیا؟ سیٹھ تقریباً رو دینے والے انداز میں بولا۔ اب تم پستول جیب میں رکھ لو رحمت، سیٹھ جواہر والا اپنی زبان کا دھنی ہے، کبھی کبھی اس کی کھوپڑی ضرور گھوم جاتی ہے، پر یہ مجھ سے معاہدہ کبھی ختم نہیں کرے گا۔ میڈم نے سیٹھ کے لہجے میں کہا۔ سیٹھ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ چپ چاپ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا، لیکن اس کی گلو خلاصی اس وقت ہوئی جب مونیکا نے رقم کا بنڈل لا کر میڈم کے سامنے میز پر رکھا۔ میڈم نے الٹ پلٹ کر گڈیوں کو دیکھا اور پھر اسے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال کر بڑی لاپرواہی سے بولی، اب بتاؤ سیٹھ، کیا پیو گے؟ ٹھنڈا چائے یا پھر؟ اس وقت تو میں اپنا خون ہی پی رہا ہوں۔ ارے کچھ ہمیں بھی تو خدمت کا موقع دیں سیٹھ جی۔ رحمت نے بھی میڈم کو نوٹوں کی گڈیاں میز کی دراز میں ڈالتے دیکھ کر اپنا لہجہ بدل لیا تھا۔ ایک خدمت کرو، تم یہاں سے 9 تو 11 ہو جاؤ، سیٹھ نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ رحمت میڈم کے اشارے پر اٹھا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت میڈم کے پاس صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ اس کی تنخواہ 10 کے بجائے 20,000 کس خوشی میں کی گئی تھی۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ مونیکا اپنے کمرے کے باہر کھڑی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ تم لکی ہو جسے میڈم نے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، ورنہ لال روشنی آن ہوتے ہی کوئی پرندہ بھی میڈم کے کمرے میں پر مارنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں چونکہ پر والی مخلوق نہیں ہوں، اس لیے بلا روک ٹوک ہر جگہ آ جا سکتا ہوں۔ اس کے باوجود میں محسوس کری ہوں کہ میڈم نے تمہیں بہت ڈھیل دے رکھی ہے۔ آر یو جیلس؟ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات کا افسوس ضرور ہے۔ وہ کیا؟ تم نے میرے ساتھ کبھی 1 کپ چائے تک پینے کا وعدہ نہیں کی۔ چلو آج 2 کپ پی لیتا ہوں، اس وقت خواہش بھی بڑی شدت سے ہو رہی ہے۔ رحمت نے بے تکلفی سے مونیکا کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مونیکا کے ہونٹوں پر ایک عجیب فاتحانہ سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔